ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، شیپ میں لانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یوگا، اسٹریچز، ڈائٹ کا خیال، واٹر انٹیک۔ تو یہ سب کچھ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہماری جسمانی صحت سے وابستہ ہے۔ اگر آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ خیال نہیں رکھتے اور اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں تو موٹاپا انسان کو وقت سے پہلے ناکارہ کر دیتا ہے۔ جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو جب آپ ایج بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں پر جب بوجھ پڑتا ہے تو وقت سے pہلے آپ کے گھٹنے ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اپنی ڈائٹ کا، ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتے، صحت کا خیال نہیں رکھتے تو ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے سے پہلے ہم جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخر وقت میں محتاجی سے بچانا، کہ ہمیں کسی کے سہارے اٹھ کر واش روم جانا پڑے یا ہمیں کسی کی مدد لینی پڑے۔ تو ایسی کسی بھی آخری وقت سے اپنی زندگی کے جس میں ہمیں بیڈ پہ لیٹ کے وہ وقت گزارنا پڑے اور بیماری کی اور قسمہ پرسی کی حالت میں وہ وقت گزارنا پڑے، تو ہم سب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایفرٹ بھی کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے وزن بہت بڑھا لیا ہے، موٹاپا چڑھا لیا ہے، تو اس موٹاپے کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایکسرسائز اور اسٹریچز کو اپنی زندگی کا روٹین بنانا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم موٹے ہو تو جاتے ہیں لیکن پھر ہم موٹے ہی رہتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے اپنی موٹاپے کو کم کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ سے بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ جو سامنے آ گیا کھا لیا، جو اچھا لگا بس پہن لیا، وہ چاہے آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس آپ چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو بعض اوقات جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ڈپریشن کا بھی ایک فیز ہوتا ہے، یا ایک لمبی اداسی کا بھی فیز ہو سکتا ہے۔ اور یہ لمبی اداسی بھی انسان کے اوپر اگر آ جائے تو پھر اس کو اس فیز میں بڑا لمبا کھینچ کے لے جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور اپنا خیال آپ نے کسی مستقبل قریب میں آنے والی شادی یا ایونٹ کے لیے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مستقل بیسس پہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ ہم اپنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہماری تصویریں اچھی آئیں، ہم پر ڈریس سوٹ کرے، رشتہ اچھا مل جائے۔ اب یہ جو ساری جو ہمارے موٹیویشن ہے، یہ بڑی ٹیمپریری موٹیویشن ہے، کیونکہ اکثر لڑکیاں جب رشتہ اچھا مل جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتی ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد اپنا وزن بڑھا کے اپنا حشر خراب کر لیتی ہیں۔ اور یہ صرف لڑکیاں نہیں کرتی بلکہ لڑکے بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کسی جو موٹیویشن ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہونی بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ آپ نے یہ کام اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ آپ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیز آپ ہی کو نقصان دہ ہو سکتی ہے مستقبل میں۔ تو اب ہم نے اپنا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن پاک جس کا موضوع ہم انسان ہے، کیونکہ یہ کتاب ہم انسانوں کے لیے ہی بھیجی گئی ہے۔ اس کتاب میں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا تو ان کے رب نے ان کو ان کے نفس فراموش کروا دیے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں بناتا، اس سے بات نہیں کرتا، اس کے اپنی زندگی کے عیش و عشرت میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے روٹین میں مگن ہو جاتا ہے، تو اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اپنا نفس فراموش کرا دیتا ہے۔ اب نفس کا جو ذکر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی سکون ہے، اپنی ذات کی قدر ہے، خود سے محبت ہے، یہ تمام چیزیں نفس کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیسکلی آپ کے نفس کا حق ہیں جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا قیامت کے روز، جب اللہ تعالیٰ ہم سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ کیا تم نے اپنی جان کا حق ادا کیا؟ تب ہمارے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہم نے اپنی جان کا کیا حق ادا کیا؟ بستر پر لیٹ کے کھایا،
اوور ایٹنگ کی، وزن بڑھا لیا، صحت کا خیال نہیں رکھا، گھٹنے ناکارہ کر لیے، کمر ناکارہ کر لی، کیا ہم یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں گے اس دن؟ تو یہ ہم سب کے سوچنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں وقت نہیں رکتا، وقت تو آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ ایسے ہی بڑھتا رہے گا۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب آپ 40 یا 50 کے پیٹے میں داخل ہوں، تب آپ کو ایک دم سے اچانک سے احساس ہو، او میرے تو گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، او میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروع اپنی جو ایج ہے، یعنی آپ اگر ٹین ایج میں ہیں، اگر آپ نے 20 کراس کر لیا، ایون اگر آپ 30s میں بھی ہیں، تو آپ تب سے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں، کیونکہ جتنا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اتنا آپ زندگی میں آگے اچھے کام کر سکیں گے، اپنے گولز کو اچیو کر سکیں گے، خوش رہ سکیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ دیکھیے بوڑھا سب نے ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ اپنے آپ کو بھی دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی جان کا حق ادا کریں، جس کا سوال ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم سے کیا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ خود فراموشی کی بھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کا رب اس کو شدید عذاب میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف دیکھتا ہوا رکھے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اس سے دعا مانگتے رہیں، اس سے ڈرتے رہیں، عاجزی اختیار کریں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں۔ تو آج کی بات بس میری یہیں تک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں۔